السلام علیکم، میں ہوں انیلا اور اس وقت آپ موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل انیلاز ناول پر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے۔ تو جناب آج میں حاضر ہوں ماہروں کی قسط نمبر 22 کے ساتھ۔ تو جلدی جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو پر وقت مل سکے۔ میری ناول آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں، مجھے بتایا کریں۔ آپ لوگوں کے پیارے پیارے کامنٹ دیکھ کر مجھے موٹیویشن ملتی ہے، تو مجھے موٹیویٹ کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے پیارے پیارے ناولس لکھ سکوں۔ تو زیادہ ٹائم ضائع کیے بغیر چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ڈاکٹر کی آواز سن کر کمرہ خاموش ہو گیا۔ وہ سنجیدگی سے بولا، ان کا بلڈ پریشر بہت بڑھ چکا ہے اور دماغ میں خون کا رساؤ کا خدشہ ہے۔ اگر دماغ کی نس پھٹ گئی تو صورتحال اور بھی نازک ہو جائے گی۔ ان کی حالت اتنی سنگین ہے کہ وہ 5 سال پہلے ذہنی حالت میں واپس چلی گئی ہیں۔ پارس کی آنکھوں میں درد اور مایوسی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے آپ سب کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ انہیں صدمے سے دور رکھیں، مگر شاید ہم اس بار ناکام رہے۔ ڈاکٹر نے سب کو احتیاط کی ہدایت دی اور دعا کی درخواست کی۔ پارس نے ماہی کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، دل میں ایک عزم لیے کہ وہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ خوشی زاور کی مدد سے کنول کے گھر کا پتہ لگانے کے بعد گہرے دکھ اور غصے کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کے دل میں اٹھنے والے جذبات الفاظ میں ڈھلنے لگے۔ کنول، آج تم نے اپنی زندگی میں ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جو واپس نہیں لیا جا سکتا۔ تم نے اپنی سب سے قریبی دوست کو مار دیا، جس نے تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دیا، جس نے تمہیں اپنا سب کچھ سمجھا، وہی دوست جس نے تمہیں اس دنیا میں سب سے زیادہ چاہا، تمہاری ہر خوشی اور غم میں ساتھ دیا، اور تم نے اس رشتے کو، اس محبت کو اپنی بے حسی اور ظلم کے ہاتھوں موت کے سپرد کر دیا۔ خوشی کی آواز میں درد کے ساتھ غصہ بھی شامل تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور ناراضگی کے گہرے اثرات واضح تھے۔ کیا تم نے کبھی سوچا کہ تمہارے اس عمل نے کتنے دل توڑے، کتنی زندگیوں کو تباہ کر دیا؟ ماہی نے تمہارے لیے دل کھولا تھا، اپنی زندگی کے سب سے قیمتی لمحات تمہارے ساتھ گزارے تھے، اور تم نے اسے کہاں پہنچا دیا؟ میں تم سے نہیں پوچھ رہی کہ تم نے کیوں کیا، بلکہ یہ پوچھ رہی ہوں کہ تم نے کیا سوچ کر کیا۔ کیا تمہیں کبھی احساس ہوا کہ تم نے کسی کی جان لے لی ہے؟ کیا تم نہیں جانتی تھیں کنول؟ کیا تم نہیں واقف تھی کہ ماہی کتنی معصوم، کتنی نازک دل کی مالک ہے؟ کیا تمہیں خبر نہ تھی کہ تمہارا بھائی اس کے دل و جان پر کیسے زخم لگا رہا تھا؟ تم سب کچھ جانتی تھی، سب کچھ دیکھ رہی تھی، پھر بھی تم خاموش رہی، پھر بھی تم نے اس ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائی، بلکہ اسی ماہی کو سنگ دلوں کی طرح الزام دیا، اس پر تہمتیں رکھی، اور آج وہ زندگی اور موت کی دہلیز پر بے سدھ پڑی ہے، صرف تمہاری وجہ سے۔ ہاں کنول، آج ماہی کی یہ ٹوٹی ہوئی سانسیں، اس کے بے جان لب، اس کے ویران خواب، سب تمہارے فیصلے کا نتیجہ ہے۔ تم نے اسے مارا ہے، کسی ہتھیار سے نہیں، بلکہ بے حسی، الزام اور بے وفائی کے زہر سے۔
کنول کے ہوش اڑ چکے تھے۔ وہ خاموشی سے خوشی کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پچھتاوے کے سائے تھے، مگر الفاظ کا بوجھ اسے دبا رہا تھا۔ خوشی نے اپنی آواز نرم کرتے ہوئے کہا، میں آج تمہیں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہی کہ تم سے نفرت کروں، بلکہ اس لیے کہ میں تمہیں سمجھانا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم جان لو کہ جو بھی ہوا وہ ہمارے رشتے کا خاتمہ نہیں، بلکہ ایک نئی شروعات کا دردناک سبق ہے۔ کنول، کبھی کبھی محبت میں غلط فہمیوں کی آگ اتنی بھڑک جاتی ہے کہ ہمیں سب کچھ کھونا پڑتا ہے، لیکن یاد رکھو، جو سچ میں محبت کرتا ہے وہ کبھی بھی موت نہیں دیتا، بس زندگی دیتا ہے۔ یہ سن کر کنول کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے۔ خوشی کی باتوں نے اس کے دل کو چھو لیا تھا، لیکن دل کا زخم ابھی بھی گہرا تھا۔ یہ لمحہ دونوں کے لیے ایک ایسا درد بھرا وقت تھا جو کبھی نہیں بھلایا جا سکتا تھا۔ اسپتال کے کمرے میں خاموشی گہری تھی۔ صرف مشینوں کی پیپ پیپ کی آواز ماحول میں زندگی کے ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ مایوسی اور تکلیف کی چھاؤں ہر کونے میں پھیلی تھی۔ پارس بے بس سا ایک کرسی پر بیٹھا، ماہی کے سرہانے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے، آنکھوں سے بہتے آنسو روک پا رہا تھا۔ ماہی کی آنکھیں بند تھی، سانسیں مشینوں کے سہارے چل رہی تھی، چہرے پر تھکن، آنکھوں کے نیچے ہلکے، اور وجود میں جیسے زندگی کی رمق مدھم ہو چکی تھی۔ ماہی، وہ دھیرے سے بولا، اس کی آواز ٹوٹ چکی تھی۔ تم نے کہا تھا نا، تم مضبوط ہو، تم سب سہ سکتی ہو، تو اب کیوں ہار مان لی؟ اس نے ماہی کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں سے لگایا اور سسکی بھر کے بولا، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ میں کیسے جیتا رہوں گا تمہارے بغیر؟ میں بھی مر جاؤں گا ماہی، تمہیں میری قسم ہے۔ پلکیں کھولو، ایک بار، صرف ایک بار مجھے دیکھ لو، کچھ کہہ دو۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کبھی تمہیں اتنا بے جان نہیں دیکھا۔ میری وہ ماہی کہاں ہے جو جو سب کے لیے لڑتی تھی، جس کی ہنسی میری طاقت تھی؟ اٹھو ماہی، دیکھو، تمہارا پارس تمہیں پکار رہا ہے، تمہارا شوہر، تمہارا ساتھی، جو تمہارے بغیر کچھ نہیں۔ پارس کے آنسو ماہی کے ہاتھ پر گرے، مشینوں کی آواز میں ہلکا سا اتار چڑھاؤ آیا، لیکن ماہی بے حس و حرکت تھی، جیسے وقت تھم گیا ہو، جیسے سب کچھ رک چکا ہو۔ صبح کا نرم سورج آسمان پر سنہری روشنی بکھیر رہا تھا۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا میں پھولوں کی خوشبو گھلی ہوئی تھی، پرندوں کی مدھم چہچہاہٹ فضا کو کسی خاموش نغمے کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ وہ باغ جیسے کسی خواب کی وادی ہو، ہر طرف ہریالی، رنگ برنگے پھول، سایہ دار درخت، اور بیچ میں ایک چھوٹا سا تالاب جس کا پانی سورج کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ اس خاموش مگر خوبصورت باغ کے ایک کونے میں، ایک گھنے درخت کے سائے تلے، وہ بیٹھی تھی، سفید لباس میں لپٹی، جیسے فرشتوں کا روپ ہو۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، ماتھا گھٹنوں سے لگا، اور دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ نرم گھاس پر بیٹھی وہ خاموشی سے رو رہی تھی، اس کے کندھے ہولے سے لرز رہے تھے، آنکھوں سے بہنے والے آنسو گھاس میں جذب ہو رہے تھے۔ سفید کپڑوں پر
پڑتی سورج کی روشنی اس کے وجود کو نورانی بنا رہی تھی، مگر دل کا اندھیرا، دکھ، تنہائی اور درد اس روشنی کو چھو بھی نہ سکا۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے ساری کائنات رک گئی ہو، صرف ایک ٹوٹا دل، ایک خالی وجود اور آنکھوں میں بسا ایک ایسا عشق جس نے روح کو زخمی کر دیا ہو۔ درخت کے پتے بھی ہوا سے سرسراتے جیسے اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہے ہوں، لیکن وہ تنہا تھی، صرف اپنے درد، اپنے پچھتاوے اور اپنی یادوں کے ساتھ۔ یکایک ماہی نے جیسے ہی اپنے کندھے پر کسی کے نرم ہاتھ کا لمس محسوس کیا، وہ چونک کر سر اٹھاتی ہے، آنکھیں نم، چہرہ آنسوؤں سے تر، پلکیں بوجھل، اور سامنے وہی بوڑھی اماں کھڑی تھی جنہوں نے ماہی کو سکہ دے کر دعائیں دی تھی۔ اماں کے چہرے پر شفقت بھری مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں وہی گہری روشنی جو ماہی نے برسوں پہلے دیکھی تھی۔ ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی جو آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ بیٹا، دل کا بوجھ آنسو سے ہلکا تو ہو جاتا ہے، لیکن زخم تب بھی بھرتے ہیں جب معافی، صبر اور رب کا سہارا ساتھ ہو۔ ماہی کی آنکھوں سے پھر سے آنسو بہنے لگے۔ وہ جلدی سے اماں کے گلے لگ گئی، جیسے برسوں سے بوجھل دل کو قرار ملا ہو۔ اماں جی، آپ کیسے آئیں؟ ماہی نے بامشکل آواز نکالی۔ نہیں بیٹا، میں نہیں آئی، مجھے بھیجنے والا کوئی اور ہے، جس نے تیرے دکھ کی آہٹ سن لی ہے۔ اماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ رب جب دلوں کو آزما لیتا ہے تو اس کے بعد وہ خود دل جوڑنے آتا ہے۔ فضا میں ایک عجیب سی راحت تھی، پرندوں کی آواز میں سکون، ہوا میں نرمی، اور اماں کی موجودگی میں ایک ماروائی سکون۔ ماہی کی سسکیاں اب دھیمی ہو چکی تھیں، جیسے دل کا درد کوئی چھو کر لے گیا ہو، جیسے کسی نے اس کی روح کو تھپک کر سلا دیا ہو۔ میرے دل پر ایک ایسا بوجھ ہے اماں جی جو اترتا ہی نہیں، ماہی نے لرزتی آواز میں کہا۔ آنکھوں سے ٹپکتے آنسو دامن کو بھگونے لگے۔ یہ بوجھ میرے گناہ کا ہے، ایسا گناہ جو رب کریم کی قہر کو آواز دیتا ہے۔ میں نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے اماں جی، ایسا گناہ جس کی معافی شاید عرش سے بھی نہ اترے۔ وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا اماں جی، میں اس کی رحمت کے قابل نہیں رہی۔ میری روح روز اس بوجھ تلے سسکتی ہے، میرا دل چیخ چیخ کر اپنے جرم کی سزا مانگتا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں کبھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ اماں جی نے ماہی کے سر پر ہاتھ رکھا، مگر اس کی آنکھوں میں بھی نمی اتر آئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی ماہی صرف ٹوٹی نہیں، وہ اندر سے جل چکی تھی۔ میں نے تجھ سے کہا تھا بیٹی۔ بوڑھی اماں کی آواز میں لرزش تھی، مگر لہجہ اب بھی وہی نرم اور گہرائی لیے تھا۔ میں نے جو امانت تجھے دی تھی اس کو سنبھال کر رکھنا، ورنہ بہت بھاری نقصان اٹھائے گی۔ ماہی کی پلکیں لرزیں، دل جیسے کسی انجانی تھر تھراہٹ سے لرز گیا۔ وہ خاموشی سے اماں کی طرف دیکھتی رہی۔ تو نے محبت کو کمزوری سمجھ لیا بیٹی، جبکہ محبت تو سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اماں نے تسبیح کے دانے تھامے۔ یہ جو دکھ تیرے دل میں ہے، یہ تیرے اپنے فیصلوں کا قرض ہے، مگر رب بڑا رحیم ہے، وہ معاف بھی کرتا ہے اور سنبھالتا بھی ہے۔ ماہی کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اب کچھ بول نہ سکی، جیسے ہر لفظ، ہر سانس
اماں کے الفاظ کے نیچے دب چکی تھی۔ اب بھی وقت ہے، سنبھل جا بیٹی، ورنہ یہ زخم جو دل پہ لگے ہیں نا، ایک دن تیری روح کو کھا جائیں گے۔ اماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ یاد رکھ، امانت کبھی بھول کر بھی نظر انداز نہ کرنا، ورنہ خالی ہاتھ رہ جائے گی تو۔ ماہی کی سسکیاں تیز ہو گئی، مگر اب ان میں ندامت بھی تھی اور شاید کسی نئے راستے کی طلب بھی۔ میں جانتی ہوں تو اپنے کیے کے گناہ کے بوجھ تلے دبی جا رہی ہے۔ بوڑھی اماں کا لہجہ اب اور بھی نرم اور تھکا تھکا سا تھا۔ اس رات کے بعد تو آج تک سکون سے سو نہیں سکی، اور یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں تھا بیٹی۔ ماہی نے چہرہ جھکا لیا، اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو گھاس پر ٹپکنے لگے۔ تو نے اس رب کا دل دکھایا، اس کے بنائے ہوئے قانون کو توڑ کر بغاوت کی تھی۔ وہ تجھ سے روٹھ گیا تھا، اور اس کی ناراضگی ہی تو تھی جو تیرے ہر لمحے میں زہر بن کر گھلتی رہی۔ اماں کی آواز میں درد بھی تھا، شفقت بھی۔ لیکن تو نے اپنی سزا کاٹ لی ہے۔ وہ دن، وہ آنسو، وہ تکلیفیں، سب گواہ ہیں تیری توبہ کے۔ انہوں نے ماہی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اب تو اپنے کرب سے باہر نکل آئے گی، انشاءاللہ، کیونکہ اب رب تجھ پر مہربان ہونے والا ہے۔ وہ دلوں کے حال جانتا ہے اور وہی دلوں کے زخم بھرنے والا ہے۔ ماہی کی سسکیاں رکنے لگی، آنکھیں اب بھی بھیگی تھی، لیکن دل میں جیسے کسی روشنی کی کرن اتر آئی ہو۔ اماں، کیا واقعی رب مجھے معاف کر دے گا؟ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ بس تو دل سے پکار، وہ تو منتظر ہے اپنی بندگی میں پلٹ آنے والوں کا۔ بوڑھی اماں نے تسبیح کا ایک دانہ آگے سرکایا اور آسمان کی طرف نظریں بلند کر دی۔ میں نے جو امانت دی تھی تجھے، وہ تیرا ایمان تھا بیٹی۔ بوڑھی اماں کی آواز اب گونجدار لیکن ٹوٹتی ہوئی سی تھی، جیسے ہر لفظ دل کی گہرائی سے نکل رہا ہو۔ اور اس رات تو اپنے ایمان پر قائم نہ رہ سکی۔ ماہی نے نظریں چرا لی۔ شرمندگی، خوف اور پچھتاوے کا بوجھ اس کے کندھوں پر اور بھی بھاری ہو گیا۔ تجھے کیا لگا تھا کہ وہ رب تجھے تنہا چھوڑ دے گا، کہ تو اندھیرے میں ڈوبے گی اور وہ تیرا ہاتھ تھامے بغیر دیکھتا رہے گا؟ نہیں بیٹی، وہ تو رب ہے، محبت کرنے والا، معاف کرنے والا۔ لیکن اس رات تو نے اس پر یقین نہیں کیا۔ اماں کے لفظوں نے ماہی کے دل کے دیواروں کو چیر کر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں پر پھر اشک بہنے لگے۔ تو ڈر گئی تھی، اور اس ڈر نے تیرا ایمان چھین لیا۔ تو یہ کیسے بھول گئی کہ جو رب ماں کے پیٹ میں بچہ پال سکتا ہے، وہ مصیبت میں تجھے تھام نہیں سکتا؟ تیرا دل لرز گیا اور تو اتنا بڑا گناہ کر بیٹھی۔ ماہی کی سسکیاں اب بلند ہو چکی تھی۔ وہ خود کو سمیٹ کر بوڑھی اماں کے قدموں میں جھک گئی، لیکن اماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اب بھی وقت ہے، پلٹ آ رب کی طرف، وہ منتظر ہے۔ بس دل سے سچی توبہ کر لے بیٹی، وہ تجھے معاف کر دے گا، اور وہی تیرے زخموں پر مرہم رکھے گا۔ ماہی کی آنکھوں میں اب پہلی بار سکون کی جھلک تھی، جیسے وہ سچ میں پلٹنے کو تیار ہو۔ اماں کے قدموں میں جھکی ماہی کی سسکیاں دل چیر دینے والی تھی۔ اس کے لفظوں میں ٹوٹا ہوا وجود، بکھری ہوئی روح اور پچھتاوے کی شدت چھپی تھی۔ اماں جی، میں اپنے کیے گئے گناہ کے وزن تلے مر رہی ہوں۔
میری سانسیں چلتی ہیں لیکن اندر سے سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ مجھے اپنا آپ نہیں ملتا، میں خود کو کھو چکی ہوں۔ مجھے اپنی ذات نہیں ملتی اماں جی۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر زمین پر جھکی، جیسے رب کے حضور سجدہ دے رہی ہو۔ اماں جی، اس رب سے کہیے، اس رحیم سے، کہ مجھے معاف کر دے۔ میرا جرم بہت بڑا تھا، لیکن اس کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے نا۔ اسے کہیے مجھے لوٹا دے میری ذات، میری وہ پہچان جو اس کی بندی ہونے پر فخر کرتی تھی۔ مجھے پھر سے وہ دل دے دے جو سکون سے دھڑکتا تھا۔ مجھے وہ آنکھیں دے دے جن میں ندامت نہیں، امید ہوا کرتی تھی۔ ماہی کی آواز دھیمی ہو چکی تھی، جیسے وہ تھک چکی ہو۔ گناہوں کا بوجھ، پچھتاوے کی آگ اور یادوں کا زہر، سب کچھ اس کے وجود میں گھل گیا تھا۔ بوڑھی اماں نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھیں بند کر کے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے۔ یا رب، یہ تیری بندی ہے، تیرے نادم شکستہ بندی۔ اسے معاف کر دے، اسے پھر سے زندہ کر دے، اسے اس کی ذات کا سکون اور تو خود کو واپس عطا فرما۔ فضا میں ایک گہرا سکوت پھیل گیا تھا، جیسے دعا عرش تک جا پہنچی ہو۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، بتائیے گا۔ مجھے آپ لوگوں کے پیارے پیارے کامنٹ کا انتظار رہتا ہے۔ تو ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔